اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثانی والثلاثون، اور اس سبق کا عنوان ہے الفعل الناقص۔ تو 32واں سبق ہے ہمارا، اور ناقص فعل کے متعلق ہے۔ اور ناقص کس فعل کو ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، اور اگر وہ حرف علت واو ہوگا تو ناقص واوی کہلائے گا، اور اگر یا ہوگا تو ناقص یائی۔ اس انفارمیشن کے ساتھ چلتے ہیں اس بک کی انفارمیشن کی طرف۔ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو کہ فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ گردانے دیکھو، تو اب گردانے بتا رہے ہیں آپ کو۔ اس میں ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصریف الفعل الماضی من الناقصی۔ تصریف عربی زبان میں گردان کو کہا جاتا ہے۔ گردان آپ جانتے ہیں فارسی کا لفظ ہے، اور انگریزی میں اسے کنجوگیشن آف ورب کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ تصریف الفعل ہوتی ہے۔ تو تصریف الفعل الماضی، فعل ماضی کی گردان من الناقصی، ناقص سے۔ ناقص واوی، ناقص یائی جو میں بات کر چکا ہوں، اس کے لیے آپ دیکھیں گے 6 کالمز ہیں، اور جن میں 3 کالمز ناقص واوی کے ہیں اور 3 ناقص یائی کے۔ نیچے ابواب کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ثلاثی مجرد کن کن بابوں سے آئے گا ناقص، اور مزید فی ابواب میں سے کون سے باب استعمال ہوں گے۔ تو پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے پہلے کالم میں ناقص واوی کے، وہ ہے دعا۔ باب نون لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر نوٹ یہ کر لیں کہ ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے ناقص اس غیر صحیح فعل کو کہا ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے گا، اور اگر وہ حرف علت واو ہوگا تو ناقص واوی کہلائے گا، اور اگر یا ہوگا تو ناقص یائی کہلائے گا۔ تو ذرا دعا لفظ پر غور کریں۔ دال پہلا حرف ہے، عین دوسرا حرف ہے، اور الف تیسرا حرف نظر آ رہا ہے آپ کو، اور واوی کے کالم میں لکھا ہوا ہے، تو گویا یہ الف جو ہے یہ واو سے تبدیل ہو گیا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اصل مادہ تھا دال عین واو۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ تو دال عین واو باب نون سے استعمال ہوا تو نارمل بنا دعوا، جو پھر چینجز کے بعد بن گیا دعا۔ دعا کے معنی کیا ہیں؟ اس نے بلایا۔ تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو اس لیے میں اس کا ایز اٹ از ترجمہ کر رہا ہوں، دعا اس نے بلایا، یعنی بلانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناقص یائی میں آپ دیکھ رہے ہیں لفظ لکھا ہوا رما، آگے باب دعاد لکھا ہوا ہے، اور ناقص یائی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ را، میم اور یا مادہ ہے، اور اب یا کو الف سے چینج نہیں کیا گیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ یا لکھی بھی گئی ہے لیکن ایک الف مکسورہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو فرق آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر ناقص واوی ہوگا تو واو جو ہے وہ پورے الف سے تبدیل ہو جائے گا، جبکہ یا جو ہے وہ الف مکسورہ سے آپ تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ پہلا لفظ بن گیا جی رما، اور رما کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا، اور رما کے لفظی معنی ہوں گے اس نے پھینکا۔ اس کے بعد پھر ناقص واوی میں سین را واو مادہ آپ دیکھیں تو وہ باب کروما یکرومو سے استعمال ہوا ہے، تو وہ سروا ایز اٹ از استعمال ہوا ہے، کوئی چینج نہیں ہوئی۔ کلیئر ہوگی؟ یہ کیوں نہیں ہوئی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ناقص یائی میں مادہ ہے لام، قاف اور یا باب سین سے، تو یہاں بھی یا آپ دیکھیں پورا کا پورا لکھا ہوا ہے، کوئی الف مکسورہ میں چینج نہیں ہوا، تو یہاں بھی یا چینج نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا یہ بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے پتہ چل جائے گا۔ تو ثلاثی مجرد کے 4 ابواب سے انہوں نے ایگزامپلس ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو 2 میننگز رہ گئے ہیں۔ پہلے میں سروا کے معنی آپ کو بتا دوں، اس کے معنی ہوتے ہیں شریف ہونا،
اور لقیہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے ملاقات کی، یعنی ملاقات کرنا۔ تو ثلاثی مجرد میں نون، ضاد، کاف اور سین ابواب سے واوی اور یائی ناقص استعمال ہوئے ہیں، اور آگے جو دو ایگزامپلز ہیں، ایک واوی کی اور ایک یائی کی، یہ ثلاثی مزید فی ابواب سے ہیں۔ اور پہلا باب جو ہے وہ ہے باب افتعال 7 نمبر، اور ارتضا لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، پہلا صیغہ ماضی کا ارتضا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ واوی ہے لیکن الف مکسورہ میں چینج ہو گیا ہے واو، کلیئر ہو گیا نا؟ تو یعنی یہ ارتضا وا تھا جو کہ ارتضا کی صورت میں آ گیا، اور ارتضا کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا۔ اس کے بعد ناقص یائی میں لفظ ہے التقا باب افتعال میں، اور یہاں بھی آپ الف مکسورہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یا کو، تو یا تو ظاہر بات ہے الف مکسورہ میں چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ثلاثی مجرد میں بھی دیکھا تھا، لیکن واؤ کا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جانا یہ ایک پوائنٹ ہے جسے انشاءاللہ تعالی ہم آگے سمجھیں گے۔ تو باب افتعال میں جب مادہ آیا لام، قاف اور واؤ، تو یہ بن گیا جی التقا، اور اس کے معنی ہیں آمنے سامنے ہونا، کلیئر ہو گیا؟ اب ہر لفظ کی پوری گردان لکھی ہوئی ہے، تو میں پہلے کالم میں آتا ہوں، الواوی دعا، اور دعا کی گردان نیچے کو پڑھتا ہوں اور اگلی اسکرین پہ بھی جاؤں گا اسی طرح۔ تو پہلا صیغہ دعا، دوسرا صیغہ دعوا، یعنی اصل تھا دعوا اور دوسرا دعوا ہی بننا تھا، وہ ایز اٹ از استعمال ہوا ہے۔ پھر تیسرا دعو، جو کہ ایکچولی دعو ہونا چاہیے تھا، جو کہ دعو کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا، تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ دعو میں سے واؤ جو ہے وہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں نکلا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بتا دیں گے آپ کو۔ اس کے بعد دعت، اب یہاں سے وہ جو الف تھا یا واؤ تھا، جو واؤ چینج ہو کے الف بن گیا تھا، وہ نکل گیا اور صیغہ بن گیا آپ کے پاس دعت۔ دعت سے ہی دعتا بنا، اور پھر دعونا اوریجنلی استعمال ہوا ہے بغیر کسی تبدیلی کے، دعونا، پھر دعوتا، پھر دعوتما، پھر دعوتم، پھر اگلی اسکرین پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آخر تک صحیح کے جیسی گردان کر لو، یعنی دعوتی، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، دعونا، اور اسی طرح دوسری گردانیں کر لو۔ تو رزلٹ یہ نکلا، واپس جائیں پہلی اسکرین کی طرف، کہ چھٹے صیغے سے ناقص واوی کی گردان جو ہے وہ اوریجنلی استعمال ہوتی ہے، یعنی صحیح فعل کی طرح استعمال ہوتی ہے، کوئی چینج نہیں آتی۔ اب آئیں جی ناقص یائی کی طرف، رما، دوسرا صیغہ رما یا، تیسرا صیغہ رمو، چوتھا صیغہ رمت، پانچواں رمتا، چھٹا رمینا، جو کہ اوریجنلی رمینا ہی تھا، اس کے بعد آگے یہ رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتی، رمیتما، رمیتنا، رمیتو، رمینا ہی رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا کالم ناقص واوی کا سروا، سروا پہلا بھی چینج نہیں ہوا، سروا دوسرا بھی چینج نہیں ہوا، تیسرا چینج ہو گیا جو کہ سرو تھا، واو ڈراپ ہو گیا تو سرو رہ گیا۔ اس کے بعد سروت، سروتا، سرونا، سروتا، سروتما، سروتم، سروتی، سروتما، سروتنا، سروتو، سرونا۔ اس کے بعد لقیہ، لقیہ، لقیو تھا اوریجنلی، جو کہ لقو کی صورت میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، پھر لقیت، لقیتا، لقینا، لقیتا، لقیتما، لقیتم، لقیتی، لقیتما، لقیتنا، لقیتو، لقینا۔ اس کے بعد ارتضا باب افتعال میں، ارتضیا، ارتضیو، جو کہ ارتضو کی صورت میں لکھا ہوا ہے، پھر ارتضت، ارتضتا، ارتضینا، ارتضیتا، ارتضیتما، ارتضیتم، ارتضیتی، ارتضیتما، ارتضیتنا، ارتضیتو، ارتضینا۔ اس کے بعد التقا، التقیا، التقیو، جو کہ التقو کی صورت میں ہے، التقیت، جو کہ التقت بن گیا، التقتا، التقینا، التقیتا، التقیتما، التقیتم، التقیتی، التقیتما، التقیتنا، التقیتو، التقینا۔ تو رزلٹ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ ناقص کی گردان چاہے وہ واوی سے ہو چاہے یائی سے ہو، جو مثنیٰ کا صیغہ ہے وہ ان چینج رہتا ہے، ماضی میں مثنیٰ کا صیغہ ان چینجڈ ہے، جو اوریجنل ہوتا ہے ویسا کا ویسے ہوتا ہے، اور چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک گردان میں
کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بالکل جس طرح صحیح فعل کی گردان ہوتی ہے اسی طرح ناقص کی بھی گردان ہوگی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ چھٹے سیکھے سے 14ویں تک صحیح ہے، اور ایک دوسرا سیکھا، تو ٹوٹل 4 سیکھے بچ گئے۔ تو گویا 4 سیغوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہو سکتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کروما سے استعمال ہوا ہے تو تبدیلی نہیں ہوئی پہلے میں، ٹھیک ہے نا، اور سمیہ سے استعمال ہوا ہے تو تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو گویا پہلے 5 سیغوں تک ہم یوں بات کر سکتے ہیں کہ ناقص کی گردان میں پہلے 5 سیغوں تک دوسرے سیغے کو نکال کے 4 سیغوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ رزلٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ ان کی نظر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین پر۔ تنبیہ نمبر 1 آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر 3 گردانیں ناقص واوی کی ہیں اور 3 یائی کی، اور ہر ایک کی اصلیت پہچان کر تغیرات میں غور کرو۔ ارتضا اصل میں ارتضا وا ہے، مگر ثلاثی مزید میں ناقص واوی اور یائی کی گردان یکساں ہو جاتی ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ ناقص واوی جب بھی ثلاثی مزید فی باب میں آئے گا تو واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گی، تو گویا ناقص واوی ناقص یائی بن جائے گا۔ سمپل سا اصول ہے، اس کو بھی اپنے پلے باندھ لیں۔ اگلی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے ماضی ناقص کے تغیرات۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ مذکورہ گردانیں دیکھ کے تم سمجھ جاؤ گے کہ ناقص کی ماضی میں صرف غائب کے 4 سیغوں یعنی واحد مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث اور تثنیہ مؤنث میں تغیر ہوا ہے۔ تو وہ بات جو میں نے کی تھی کہ پہلے 5 تک، تو انہوں نے یہی کہا کہ 4 سیغوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مثنیٰ کو ایگزامپٹ کر دیا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کر دی، مگر سروہ اور لکیہ کی گردانوں میں تو صرف ایک جمع مذکر غائب میں تغیر ہوا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے، وہی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، اس کو اب پوائنٹس کی صورت میں آپ سمجھ لیں۔ واحد مذکر غائب کے صیغے میں حسب قاعدہ تعلیل نمبر 1 واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا، دعوا سے دعا، رمایا سے رما وغیرہ۔ تنبیہ نمبر 2، ماضی ناقص میں واو کو الف سے بدلیں تو ثلاثی مجرد میں اسے الف ہی کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ ماضی ناقص میں یعنی ماضی ناقص میں واو کو اگر الف سے بدلیں، یعنی رول کیا ہے کہ جو قاعدہ تعلیل نمبر 1 ہے کہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ناقص واوی ہے تو پورا الف لکھا جاتا ہے، اور اگر ناقص جائی ہے تو الف مکسورہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی ماضی ناقص میں واو کو الف سے بدلے تو ثلاثی مجرد میں اسے الف ہی کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ دعا، افا اور مزید میں یا کی شکل میں۔ مزید میں جیسے کہ ہم نے ابھی پوائنٹ سمجھا ہے کہ واو جو ہے یا میں بدل جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے پھر مزید میں یا کی شکل میں اسے لکھیں گے، جیسے ارتدا۔ اور یا کو الف سے بدلے تو ہر جگہ یا کی شکل میں لکھتے ہیں، صحیح ہے، یا کی شکل میں، یعنی الف مکسورہ لکھا نا آپ نے، وہ الف مکسورہ آپ کو نظر آ رہا ہے، چھوٹا الف، صحیح ہے۔ الف مکسورہ کو الف مکسورہ کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹا الف ہوتا ہے وہ، صحیح ہے۔ اور یا باقاعدہ لکھی جاتی ہے جیسے رما اور التقا، مگر ضمیر منصوب متصل لاحق ہو تو الف ہی کی شکل میں لکھتے ہیں۔ کوئی ناقص واوی تو پورے الف کی صورت میں لکھا جائے گا، لیکن ناقص یائی جو ہے وہ یا کی صورت میں لکھا جائے گا، یعنی اس کے آخر میں یا لکھی جائے گی اور پیچھے الف مکسورہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیر اٹیچ ضمیر منصوب اٹیچ ضمیر آ جائے تو پھر اس یا کو بھی الف کی پورے الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جیسے رما ہم نے پڑھا ہے نا ابھی، رما کے ساتھ ہا کی ضمیر اگر لگائیں تو نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے رما ہو، اس نے اس کو پھینکا، تو وہ یا کی بجائے الف ہی کی صورت میں لکھا گیا۔ ارتدا کا، اس نے تجھے پسند کیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جمع مذکر غائب میں واو اور یا کو حسب قاعدہ تعلیل نمبر 6 اور 7 حذف کر دیا گیا۔ دعوو سے دعو، رمیو سے رمو، سروو سے سرو، لکیو سے لکو، ارتدیو سے ارتدو، التقیو سے التقو۔ تو قاعدہ تعلیل نمبر 6 اور 7 جو تھے ان کے تحت واو اور یا کو حذف کر دیا گیا۔
اس میں آسان رول جو میں نے سمجھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دو حروف علت جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر مادے کے حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ذرا غور کریں, دعاو میں آپ کو دو واو نظر آ رہے ہیں, تو مادے کا جو حرف علت ہے واو اسے ڈراپ کر دیا. اب ڈراپ کرنے کے بعد پیچھے آپ نے حرکت دیکھنی ہے, زبر ہے تو صیغہ تیار ہے, کوئی چینج نہیں کرنی. لیکن اگر زبر نہیں ہے, جیسے لکی یو میں دیکھیں, لکی یو میں یا اور واو تھے, آپ نے یا کو ڈراپ کر دیا, پیچھے زبر نہیں تھی. اگر زبر ہوتی تو صیغہ تیار ہو جاتا, جیسے داؤ اور رمو تھا. لیکن اب پیچھے زبر نہیں تھی تو وہ جو واو بچا ہے نا, اس کے مطابق پیچھے حرکت تبدیل کر دی اور لکو کر دیا. یہ آسان ہے, باقی آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 یہ بتا رہے ہیں کہ واحد اور تثنیہ مؤنث میں الف گرا دیا جاتا ہے. تو وہی جو الف میں تبدیل ہوتا ہے نا, واو یا اس کو پھر ڈراپ کر دیا جاتا ہے, گرا دیا جاتا ہے. تو دعات تھا نا, دعا سے دعات, تو الف گرا دیا, اور دعات سے پھر دعاتا بنا دیں. کلیئر ہو گیا. پوائنٹ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ ماضی مجہول میں واو کے ما قبل کسرہ آ جاتا ہے, اس لیے واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. دعیوا, دعیوا فعلا کے وزن پہ, تو یہ دعیا بن گیا. دعیا, دعیا, دعیو سے دعو, دعیت, دعیتا, ٹھیک ہے. دعینا, دعیتا, دعیتما, دعیتم, دعیتی, دعیتما, دعیتنا, دعیتو, دعینا. اسی طرح رمیہ سے رمیا, رمو, رمیت, رمیتا, رمینا, رمیتا, رمیتما, رمیتم, رمیتی, رمیتما, رمیتنا, رمیتو, رمینا. دیکھو مجہول میں ناقص واوی اور یائی ہم شکل ہو جاتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے جی. اگلی اسکرین پہ اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ تصریف المضارع المعروف من الناقص. وہ تصریف تھی, گردان تھی ماضی کی, اور اب گردان جو ہے وہ ہے مضارع کی. تو ترتیب وہی ہے افعال کی. دعا سے مضارع بن رہا ہے یدعو, دعوا یدعو, یدعو, واو ساکن ہو گیا تو یدعو ہو گیا. رما باب ضربہ سے تھا تو رما یا یرمیو, یرمیو سے یرمی ہو گیا. سروا یسرو, یسرو سے یسرو. لقیہ یلقیو, یلقا ہو گیا. ارتدا یا یرتدیو, یرتدی ہو گیا. التقا یا یلتقیو, یلتقی ہو گیا. تو آپ کو اندازہ تھوڑا ہو گیا ہوگا کہ واو پر اور یا پر پیش آ رہی تھی, تو واو اور یا کی پیش کو ساکن کر دیا گیا. بس یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں. تو میں اب لے کے چلتا ہوں گردان آپ کے سامنے. تو یدعو, یدعوانی, یدعونا, یہ میم لکھا ہوا ہے, اس میم سے کیا مراد ہے آگے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تدعو, تدعوانی, یدعونا, اس کے آگے بھی میم لکھا ہے. تو ذرا دیکھیں دونوں جن کے آگے میم لکھا ہوا ہے تو یہ ایک جیسے صیغے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صیغے میچ کر رہے ہیں. یدعونا جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی ہے, اور یدعونا جمع مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہے. اس طرح اگلی اسکرین پہ آ جائیں. تدعو, تدعوانی, تدعونا, تدعینا, تدعوانی, تدعونا. تدعونا دونوں جگہ پر میم لکھا ہوا ہے تو سیم صیغے ہیں, اور ادعو, ندعو. اس کے بعد یرمی, یرمیانی, یرمونا, ترمی, ترمیانی, یرمینا, ترمی, ترمیانی, ترمونا, ترمینا, ترمیانی, ترمینا, ارمی, نرمی. تو یہاں پہ بھی ترمینا میں میم لکھا ہونا چاہیے. یسرو, یسروانی, یسرونا, تسرو, تسروانی, یسرونا, تسرو, تسروانی, تسرونا, تسرینا, تسروانی, تسرونا, اسرو اور نسرو. یلقا, یلقیانی, یلقونا, تلقا, تلقیانی, یلقینا, تلقا, تلقیانی, تلقونا, تلقینا, تلقیانی, تلقینا, القا, نلقا. اس کے بعد یرتدی, یرتدیانی, یرتدونا, ترتدی, ترتدیانی, یرتدینا, ترتدی, ترتدیانی, ترتدونا, ترتدینا, ترتدیانی, ترتدینا, میم میم. ارتدی, نرتدی. اس کے بعد یلتقی, یلتقیانی, یلتقونا, تلتقی, تلتقیانی, تلتقینا, تلتقی, تلتقیانی, تلتقونا, تلتقینا, تلتقیانی, تلتقینا, التقی, نلتقی.
تو ریزلٹس جو نکلے ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ مضارع میں جمع مؤنث کے 2 صیغے جو ہیں وہ صحیح فعل کی طرح گردانے جاتے ہیں، اور مثنیٰ کے جو 4 صیغے ہیں وہ صحیح فعل کی طرح گردانے جاتے ہیں، باقیوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو گویا 14 صیغوں میں سے 4 اور 2 6 صیغے صحیح فعل کی طرح گردانے جاتے ہیں، یہ مثنیٰ کے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، اور باقی صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہیں، تو وہ بتا دیں گے آپ کو کیا ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں۔ تنبیہ نمبر 3، اوپر کی گردانوں میں بعض الفاظ باہم متشابہ ہیں، ان کے سامنے میم لکھ دیا گیا ہے، تو جو مشابہ تھے ان کے سامنے میم لکھا گیا ہے۔ بعض میں تغیر ہوا ہے، بعض اپنی اصلیت پہ قائم ہے، تغیر کی اصلیت ٹھیک پہچانو۔ اب بتائیں گے آپ کو مضارع ناقص کے تغیرات۔ مضارع ناقص کی گردانوں میں غور کرو، معلوم ہوگا کہ 4 تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث کے سوا باقی تمام صیغوں میں تغیر ہوا ہے، تو وہی جو میں نے آپ کے سامنے رزلٹ رکھا ہے وہی ذکر کر دیا گیا ہے۔ دیکھو مضارع مفتوح العین کے پہلے صیغے میں واو اور یا کو حسب قاعدہ تعلیل نمبر 1 الف سے بدلا گیا ہے، اور مکسور العین و مضموم العین میں ساکن کر دیا گیا ہے۔ یلقا یو سے یلقا، یردو سے یردا، یدعو سے یدعو، یرمی یو سے یرمی۔ یہی تغیر ان 3 صیغوں میں ہوا ہے جو ضمیر بارز سے خالی ہیں۔ ضمیر بارز کسے کہتے ہیں؟ ضمیر بارز برزا یبرزو کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، تو وہ ضمیر جو ظاہر ہو۔ اور ضمیر ظاہر کون سی ہوتی ہے؟ یعنی گرامر والے جو فعل کی گردان ہوتی ہے، چاہے وہ مضارع کی ہو چاہے ماضی کی گردان ہو، اس میں ضمائر کو جو تقسیم کرتے ہیں وہ 5 قسم کے ضمائر میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ جو گردان کے ساتھ جسے ہم فاعل کہتے ہیں نا، کہ اس کا فاعل اندر چھپا ہوا ہے ضمیر کی صورت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا فاعل جو ضمیر ہے نا وہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں صرف پہلا اور چوتھا صیغہ ہے نا، اس میں وہ ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے، اور باقی 12 صیغوں میں وہ مستتر نہیں ہوتی بلکہ بارز ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور مضارع میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5 صیغے ہیں یعنی ایک ہی وزن کے، جیسے یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، ان میں ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے، اور باقی سب میں ضمیر جو ہے وہ بارز ہوتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہی تغیر ان 3 صیغوں میں ہوا ہے جو ضمیر بارز سے خالی ہیں۔ ضمیر بارز دیکھیں، تدعو، اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، ادعو، ندعو، تو یعنی یدعو، تدعو، تدعو، ادعو اور ندعو 5 صیغے ہیں جنہیں انہوں نے 3 میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ترمی، ارمی، نرمی، تلقا، القا، نلقا۔ تنبیہ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ یردا کی گردان یلقا کی جیسی ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جمع مذکر غائب و حاضر میں آخر کا حرف علت حذف کر دیا گیا۔ جمع مذکر غائب اور حاضر میں حرف علت جو تھا آخر کا وہ حذف کر دیا گیا، اور حسب قاعدہ تعلیل نمبر 7 اور 6۔ یہ وہی فارمولہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے، یدعونا، دیکھیں اصل تھا یدعونا، 2 واو اکٹھے ہو گئے تو مادے کا گرا دیا، پیچھے زبر ہوتی تو صیغہ تیار تھا، زبر نہیں ہے، پیش ہے، تو واو کے مناسب حرکت لگانی ہے، تو واو کے مناسب پیش ہی ہے، تو ہم نے اسے ایز اٹ از رہنے دیا، تو یہ یدعونا ہو گیا۔ اسی طرح تدعونا سے تدعونا، یرمی یونا سے یا اور واو 2 حروف علت ہے، یا کو نکال دیا تو پیچھے زیر ہے میم پر، لیکن واو کے مناسب پیش لگائیں گے تو یرمونا بن جائے گا۔ اس طرح یلقا یونا میں سے یا اگر ڈراپ کیا تو پیچھے زبر تھی تو صیغہ تیار ہو گیا یلقونا۔ امید ہے کہ یہ آسان قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو کہ ہمارا قاعدہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ واحد مؤنث حاضر میں اوی اور ای سے ای بن جاتا ہے، اور ای سے ای ہو گیا، یعنی تدعوینا میں بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو 2 حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، واو اور یا، تو آپ سمپلی واو کو نکال دیں جو مادے کی ہے، عین پر یا کے مناسب حرکت لگا دیں، پیش لگی ہوئی نا تو پیش کی جگہ زیر لگا دیں تو تدعینا بن گیا۔ یہ زیادہ آسان ہے، یا یہ آپ آوازیں یاد کریں گے اوی اور ای۔ اسی طرح ترمی یینا سے 2 یا اکٹھی ہو گئیں، 1 یا نکلی تو یا کے مناسب زیر ہونی چاہیے تو پہلے موجود ہے ترمینا۔ تل کا یینا، 1 یا نکل گئی تو پیچھے زبر ہے تو رول ہمارا تیار ہے، تل کینا۔ ترتدیینا، یا نکلی 1 پیچھے زیر ہے تو اوکے ترتدینئی، اور تل تکیینا پہ بھی یہی اپلائی ہوگا تو تل تکینا ہو گیا۔
کلیئر ہو گیا؟ تو یہ آسان ہے، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ فالو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ مجہول میں ناقص واوی اور یائی ہم شکل ہو جاتے ہیں۔ یدعا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یفعلو کے وزن پہ یدعو، تو واو کو یا میں بدل دیا تو یہ یدعیو ہو گیا، اور یدعیو سے یدعا۔ قاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ واو اگر چوتھے نمبر پر ہو تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، اس سے بس پہلے پیش نہ ہو۔ واو چوتھے نمبر پہ ہو، اس سے پہلے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، کچھ اس طرح کا قاعدہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو یدعا، یدعیانی، یدعونا، تدعا، تدعیانی، یدعینا، اور الاخ اسی طرح یرما وغیرہ ہے۔ سلسلہ الفاظ نمبر 30 آپ پڑھ لیں۔ پہلا فعل ہے جی اتا، باب ضربہ یضربو سے ہے، یا بتا رہی ہے کہ ناقص یائی ہے، تو گویا حمزہ تا یا مادہ ہے، تو باب ضربہ سے اوریجنلی استعمال ہوگا تو اتا یا یاتیو، اور چینجز کے بعد اتا یاتی آنا کے معنی میں، اور اگر باب فعال میں آئے گا تو آتا یؤتی ایتاءً دینا کے معنی میں۔ اصابہ، اصابہ یہ باب فعال میں ہے اور واو بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ اجوف کا مادہ ہے، اصل میں ناقص کا مادہ نہیں، یعنی صاد واو با مادہ ہے اس کا، تو یہ اجوف کا مادہ ہے۔ تو اصابہ یصیبو اصابتاً پچھلے سبق میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، پہنچنا، لگ جانا، آ پڑھنا۔ آتا یہ ہے عین تا اور یا لکھا ہوا ہے انہوں نے مادہ، اور باب فعال میں یہ آ رہا ہے آتا یؤتی اعطاءً عطا کرنا یا دینا۔ بقا، با کاف یا مادہ ہے، باب ضربہ سے بقا یبکی رونا، اور باب فعال میں آئے گا تو بن جائے گا اب کا یبکی ابکاءً رلانا۔ بنا، باب ضربہ یضربو سے ناقص جائی کا بنا یبنی بنا کرنا، تعمیر کرنا۔ اجابہ یجیبو اجابتاً باب افعال میں اجوف کا مادہ ہے۔ اشترا یشتری اشتراءً باب افتعال میں شین را یا مادہ ہے تو ناقص یائی کا مادہ ہے۔ بقیہ یبقا، باب سین سے ناقص یائی باقی رہنا، اور باب فعال میں آئے گا تو بن جائے گا ابقا یبقی ابقاءً باقی رکھنا۔ با لام واو مادہ باب نون سے آئے گا تو بنے گا بلا یبلو مبتلا کرنا، آزمانا، اور خا شین یا مادہ باب سین سے آئے گا تو خشیہ یخشا ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ خافافا مادہ باب تفعیل میں خففا یخفف تخفیفاً ہلکا کرنا، اور دال را یا مادہ باب ضربہ یضربو سے ناقص یائی کا درا یدری جاننا، اور باب فعال میں آئے گا تو ادرا یدری ادراءً بتلانا۔ را ضاد یا، ویسے مادہ را ضاد واو ہے، باب سین سے آتا ہے تو رضیہ، یعنی رضی وا تھا، واو سے پیچھے زیر ہو تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے تو یہ رضیہ بن گیا۔ تو رضیہ یرضا راضی ہونا، اور باب فعال میں آئے گا تو ارضا یرضی ارضاءً راضی کرنا۔ سین میم یا مادہ باب تفعیل میں سما یسمی تسمیتاً، سین میم واو مادہ، ٹھیک ہے، واو یا میں تبدیل ہو گئی ہے، نام رکھنا کے معنی میں۔ خالام واو مادہ باب نون سے خلا یخلو خالی ہونا، گزر جانا، الا کی پریپوزیشن کے ساتھ، با کی پریپوزیشن کے ساتھ، معا کے ساتھ کسی سے تنہائی میں ملنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دال عین واو مادہ باب نون سے دعا یدعو بلانا، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، اور الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو بد دعا کرنا۔ سین کاف یا مادہ باب ضربہ یضربو سے سقا یسقی پلانا کے معنی میں، اور عین فا واو مادہ باب نون سے افا یعفو مٹ جانا، اور ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو معاف کرنا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ کاف فا یا مادہ باب ضربہ یضربو سے کفا یکفی کافی ہونا، بچا لینا۔ روب کا لفظ دھاک دبدبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شتا متفرق مختلف کے معنی میں۔ فسن جمع فسوسن نگینہ۔ مزرعتن جمع مزارعو کھیتی۔ بندوقتن گولی بندوق کی۔ سہمن تیر حصہ۔ طہورن بہت پاک، اور قنبلاتن جمع قنابلو بم یا گولے۔ تو یہاں پر جی ہماری وکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ یا سلسلہ الفاظ نمبر 30 مکمل ہو گئے ہیں، اور مشقیں
یعنی عربی سے اردو، قرآن سے پھر کچھ ٹیکسٹ، اور پھر اردو سے عربی، اور غالباً اس میں بھی تحلیل صرفی اور نحوی ہوگی. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے پارٹ میں کریں گے، کیونکہ سبق پھر لمبا ہو جائے گا. اگر اس کو کرنے بیٹھے تو پھر 1 گھنٹے سے زیادہ سبق ہو جائے گا. تو یہیں پر اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. اس میں ہم نے معطل کی قسم ناقص، یعنی وہ غیر سے فعل جس میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہوتا ہے، اس کو تفصیل سے دیکھا، گردانیں، چینجز وغیرہ سمجھی. سلسلہ الفاظ جو ہے اس کو کیا، یعنی ویکیبلری ہم نے اپنے ذہن میں تازہ کی. اب اس کو اپلائی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے مشقوں میں، جو کہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.